الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد قال النبي صلى الله تعالى عليه قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا صدق اللہ العظیم. درود شریف پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یہ مہینہ جس میں ہمارا ابھی جمعہ پڑھنے کے لیے آئے ہیں یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے. بزرگان دین نے، محدثین نے، اولیاء کرام نے، صحابہ کرام نے، قرآن نے، سرکار دو عالم جناب محمد الرسول اللہ کی حدیث میں اس مہینے کے اندر بہت سے فضائل بتائے ہیں، اس لیے کہ اسی مہینے میں سرکار دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے. اپنے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اسی مہینے میں 12 ربیع الاول کو دنیا میں تشریف لائے اور اسی مہینے میں 12 ربیع الاول کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت بھی ہو گئے. ہم نے جو آپ کے سامنے آیت قرآن شریف کی پڑھی ہے اس میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ جو چیز تم کو رسول دیں اس کو لے لو اور جس چیز سے منع کریں اس سے رک جاؤ. جو چیز دیں اس کو لے لو اور جس چیز سے منع کریں اس سے رک جاؤ. اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ ایک زمانہ ایسا بھی آنے والا ہے کہ اس میں لوگ اعلان کر کر کے کہیں گے کہ جو قرآن میں لکھا ہے اسی پہ عمل کرو، باقی کچھ نہیں. لہذا ایک فرقہ قرآنیہ پوری دنیا کے اندر گھوم رہا ہے، تبلیغ کر رہا ہے، یہ کہاں ہے قرآن میں، 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 کہ تم ڈھنڈورا پیٹ رہے ہو جی. لہذا ایک طبقہ ایسا بھی ہے کہ قرآن میں لکھا ہے نماز پڑھو، یہ جو تم رکوع اور سجدہ اور فلا فلا کرتے ہو یہ کہاں لکھا ہوا ہے. لہذا ہاتھ باندھ کر کے من میں پڑھ لیتا ہے، من میں سوچ لیا اور چل دیا. پھر کہے قرآنیہ نام کتنا اچھا رکھا ہے کہ لوگ کیا کریں، قرآن کا لفظ سن کر کے اس طرح مائل ہو جائے. اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق قرآن نے کہا نہیں، ایسا نہیں ہے. قرآن جو ہے متن ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی شرح ہے. قرآن نے بتایا کہ نماز پڑھو اور آقا نے فرمایا سلو کما رأیتمونی اصلی، ایسے نماز پڑھو جیسے تو نے ہم کو دیکھا کہ نماز پڑھو. تشریح کی آقا نے. لہذا ایک مرتبہ ایک صحابی مسجد میں تشریف لائے اور بہت تیز تیز نماز پڑھ کے چل دی. آقا دیکھ رہے تھے، دیکھا ادھر آؤ. حالانکہ وہ نماز پڑھا تھا، صحابہ تھے، بہت اخلاص سے پڑھا ہوگا، لیکن آقا نے فرمایا صلی فإنک لم تصلی، صلی فإنک لم تصلی، نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی، نماز پڑھو. وہ صحابی بیچارے سیدھے سادھے سمجھے کہ کہیں وضوئے سے غلط ہوا ہوگا، پھر وضو کیا اور آ کر کے نماز پڑھی 4 رکعت.
اور جب جانے لگے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادھر آؤ، صلی فإنک لم تصلی، نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ ابھی صحابی کو تعجب ہوا کہ 2 مرتبہ تو ہو گیا، آقا پھر کہہ رہے ہیں۔ بہرحال پھر انہوں نے ٹھیک ٹھاک سے 4 رکعت نماز پڑھی۔ جب جانے لگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادھر آؤ، صلی فإنک لم تصلی، نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ تو وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ کہتے یا رسول اللہ میں نماز کیسے پڑھوں، میں نے تو 3 مرتبہ پڑھا۔ کہا ادھر آؤ، آقا صلی اللہ علیہ وسلم، پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم تھے، کتنے اچھے استاد تھے۔ 3 مرتبہ نماز پڑھ کر کے اور اس کے بعد بھی صلی اللہ تعالی وسلم ناراض نہیں ہوئے۔ اور صحابہ کتنے اچھے تھے، کتنے بھولے بھالے تھے جی۔ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہاتھ پکڑ کے لے گئے ایک طرف اور کہا یہیں بیٹھو۔ اس صحابی کا نام کمیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا، لے گئے، کہا بیٹھو۔ اور آقا صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے 4 رکعت نماز پڑھ کے بتلایا، پڑھ کے بتلایا۔ اور اس کے بعد حضور نے فرمایا تو نے دیکھا، سنو، صلی کما رأیتمونی وصلی، اسی طرح نماز پڑھا کرو جس طرح تم نے مجھے دیکھا کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، اسی طرح۔ تم نے تو جھٹا جھٹ پٹاپٹ اڑا لیا، رکوع کے سجدہ میں گئے تو اٹھے بھی نہیں سیدھے سے، پھر چلے گئے دوسرے سجدے کے اندر، لہذا اس طرح پڑھا کرو۔ تو آقا صلی اللہ تعالی وسلم قرآن کی تفسیر تھے جی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم بتلاتے تھے نماز کیسے پڑھو، روزہ کیسے رکھو، زکوٰۃ کیسے دو، حج کیسے کرو، اور تم دین پر کیسے چلو۔ سرکار دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ بہت بھولے بھالے تھے، بہت بھولے بھالے تھے۔ ہم نے آپ کے سامنے قرآن شریف کی آیت پڑھی ہے، جو تم کو رسول دے اس کو لے لو، اور جس سے روکے اس کو رک جاؤ۔ اس جمعہ میں صرف بتائیں گے جو لے اس کو لے لو۔ آقا نے دنیا والوں کو کیا دیا؟ نمبر 1، آقا نے دنیا والوں کو وحدت رب دیا، یعنی تمہارا پالنے والا ایک ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے پالنے والے کتنے لوگ سمجھتے تھے، وہ بھی اور وہ بھی اور وہ بھی اور وہ بھی اور وہ بھی، حتیٰ کہ جوڑتے جوڑتے 360 تک چلے گئے۔ وہ بیت اللہ جس کو ایک اللہ کی عبادت کے لیے بنایا گیا تھا، وہاں 360 رکھے ہوئے تھے جی۔ اتنے تھے وہ لوگ اللہ کی وحدانیت سے دور، اللہ ایک ہے۔ اور ہم کو کلمہ بھی ایسا ہی بتلا گیا، اللہ۔ اپنے لوگوں کا کلمہ اللہ سے شروع ہوتا ہے، اللہ مانے ہوتا ہے نو، نہیں، لا الہ، کوئی عزت دینے والا ہے لا، پیدا کرنے والا ہے لا، صحت دینے والا ہے لا، روزی دینے والا ہے لا، زمین سے غلہ نکالنے والا ہے لا، آسمان سے پانی برسانے والا کوئی ہے لا۔ تو پھر الا اللہ، ایک اللہ ہے، ایک اللہ۔ ایک اللہ کو کیا کرنا ہے؟ ماننا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی طاقت نہیں ہے۔ ایک صحابی سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے جی، ہم کو آج تمہارا وہ واقعہ سننے کو من کرتا ہے جو جہالت میں تو نے کوئی کیا ہوگا، جب تم دین سے دور تھے اور دین سے نابلد تھے، دین سے ناواقف تھے، اس وقت کا کوئی واقعہ سناؤ۔ یہ صحابی سر جھکا لیے شرم کے مارے، اس لیے حضور نے کہا تھا جہالت کے زمانے کا کوئی واقعہ سناؤ، تو وہ صحابی شرم سے سر جھکا لیے، یا رسول اللہ آپ کہہ رہے ہیں، کہنے کو تو میں کہوں گا لیکن مجھے شرم آتی ہے اس واقعہ کو سنانے۔
کہا سناؤ، رسول کو سنا رہے ہو نا، سناؤ۔ کہا رسول اللہ ایک مرتبہ میں سفر میں جا رہا تھا، 40 آدمی کا قافلہ تھا، میں اپنی مٹھی جب کھولا تو اس مٹھی میں ایک عجیب بات تھی ایک جگہ۔ کیا؟ میں کھولا تھا اس کو اس لیے کہ میرے سفر کا بھگوان کہاں ہے، سفر میں جس کو ساتھ لے جاتا تھا وہ کہاں ہے؟ تو وہ تو گھرے بھولا تھے اور کئی 100 کلومیٹر دور نکل آئے تھے۔ حضور نے مسکرا دیا، کہا پھر تو سفر کے بھگوان کو، سفر کے خدا کو تو تم گھر بھولا ہے، تو کیا کیا تم نے پھر؟ یا رسول اللہ اتنا دور واپس تو نہیں جا سکتا تھا، لیکن ادھر 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 پہاڑ پہ میں چڑھا کہ اسی شکل کا کوئی مل جائے ٹیڑھا میرا، تو وہی کو پکڑ کے لیا اور اسی کو پوچھتے ہوئے جائیں۔ کہا ملا؟ یا رسول اللہ ایک وہ ملا، ناک کان سب ٹیڑھا میرا بنا ہوا تھا، میں اسی کو پکڑ کے لے آیا اور خوب اس کی عبادت کیا، خوب اس کے سامنے سر جھکایا اور کہا میرا سفر کامیاب ہونا چاہیے، لہذا پھر میں اس کو پوچھ کر کے اپنی مٹھی میں رکھ لیا کہ اب تو ہی چلو گے، اب تو ہی میرے ساتھ رہو گے۔ ایک مرتبہ یا رسول اللہ یہ ہوا کہ انہوں کہاں گر گیا، غائب ہو گیا۔ تو کہا پھر کیا ہوا؟ کہا رسول اللہ اب تو یہاں پر کوئی پہاڑ بھی نہیں تھا کہ ہم اس کو تلاش کرتے، تو کیا کیا تم نے؟ کہا 2 کلو ستو ہمارے مٹھی میں تھا، ستو۔ تو کیا کیا؟ کہا اسی کو بنا لیا ستو رحمت اللہ علیہ۔ صحابہ سے پوچھا حضور نے کہ کیا کیا؟ کہا یا رسول اللہ اس کٹھلا ستو کو سان لیا میں نے اور کٹھلا بنایا کہ اس کے منہ کا ناک کا نہیں بن پائے گا، ایسے ٹیڑھا میرا نہیں بن پائے گا، لہذا بہت کٹھلا میں نے اس کو سانا اور جس شکل کا وہ غائب ہو گیا تھا میں نے اسی شکل کا بنا لیا۔ ابو الخیر جاگے ہو نا؟ اسی شکل کا کیا کیا میں نے؟ بنا لیا۔ اور یا رسول اللہ میں نے اس کو دھوپ میں سوکھنے کے لیے رکھ دیا۔ کہا تمہارا بھگوان کئے روز میں سوکھا؟ کہا 2 روز میں سوکھا، 2 روز تک میں پورا قافلہ کو وہیں ٹھہرا رہا کہ جب تک ہمارا بھگوان نہ سوکھی ہو آگے کسی کو نہیں جانے دیں گے۔ سوکھ گیا، سوکھ گیا تو میں اس کی پوجا کر کے اس کو سامان میں رکھ لیا، چل دیا، چلتا 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 اپنی منزل پہنچنے سے پہلے یا رسول اللہ ایک بات اور ہوا۔ کیا ہوا؟ یا رسول اللہ یہ کو کہنے میں بڑا شرم لگتا ہے، ارے شرم کی کیا بات ہے، کون کیا ہوا؟ اس کے بعد کہا یا رسول اللہ میرا وہ ستو بابا جو تھا وہ کہیں غائب ہو گیا۔ غائب نہیں ہوا بلکہ مٹھی میں تھا، ڈھنکا ہوا، لیکن میرے ساتھ یہ مسئلہ ہوا کہ میرے کھانے پینے کا سارا سامان ختم ہو گیا۔ درخت بھی وہاں پہ کوئی نہیں تھا کہ پتا کھاتا، چھال کھاتا۔ حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے مسکراتے ہوئے کہا پھر کیا کیا؟ یا رسول اللہ اس ستو بابا کی تھرائی شروع کر دیا، تھور دیا، تھورا نہیں آٹا بنا دیا، اتنا مارا اتنا مارا اتنا مارا کہ ستو بابا سے ہو کر کے بھرگسا بابا ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ بالکل آٹا کی طرح ہو گیا۔ پھر کیا ہوا؟ رسول اللہ وہی ہوا جو ہونا تھا، اس میں پانی ڈال کر نمک ڈال کر یا رسول اللہ آنکھ بند کر کے اپنے بھگوان کو میں پی گیا۔ کیا ہوا؟ پی گیا۔ کب پی گئے؟ کہاں؟ کہا پھر آگے سفر کیا کرنا؟ میں نے آگے سفر اس لیے نہیں کیا کہ جو بھگوان اتنا گڑبڑ ہو، جو بھرگسا ہو جاتا ہو، میرے پیٹ میں چلا جاتا ہو، وہ خدا نہیں ہو سکتا، لہذا میں آپ کے پاس آ کر کے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اتنی بڑی جہالت تھی، غیر اللہ کو
غیر اللہ کو پوجنے کی اتنی بڑی جہالت تھی۔ آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے ایسے وقت میں پیغام دیا کہ اللہ ایک ہے، عزت دینے والا ایک ہے، سفر والا ایک ہے، حضر والا ایک ہے، اولاد دینے والا ایک ہے، صحت دینے والا ایک ہے، بیماری دینے والا ایک ہے۔ یہ سرکار دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے ساری انسانیت کو کیا کیا؟ ایک خدا سے جوڑا۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس کلمہ کو کثرت سے پڑھا کیجیے، اتنا پڑھیے، اتنا پڑھیے، اتنا پڑھیے، اتنا پڑھیے، اتنا پڑھیے کہ پوری دنیا جب آپ کا ساتھ چھوڑ رہا ہو تو آپ کی روح نکلے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہتے ہوئے۔ جس آدمی کی روح ایک کلمہ پڑھتے ہوئے نکلے گی اس سے حساب کتاب نہیں ہوگا۔ آقا نے فرمایا من کان آخر کلام ہی لا الہ الا اللہ حرم اللہ علیہ النار۔ جس آدمی کی آخری بول، آخری پکار، آخری لفظ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہو جائے گا، اللہ نے اس کے اوپر جہنم کو حرام کر دیا ہے۔ اس لیے اس کلمہ کو اتنا پڑھیے، اتنا پڑھیے کہ مرنے کے وقت بھی اللہ کیا کرے؟ توفیق دے دے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہنے کی۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو کا خاتمہ لا الہ الا اللہ پر ہو اور ہم سب دردناک قسم کے حساب سے بچ جائیں۔ تو ایک چیز سرکار دو عالم جناب محمد الرسول اللہ نے دیا، وحدت رب، کہ تمہارا پالنے والا ایک ہے، تمہارا رب ایک ہے، تمہارا خدا ایک ہے۔ وہ عزت دینا چاہے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا، وہ ذلیل کرنا چاہے کوئی عزت نہیں دے سکتا، وہ بیمار کرنا چاہے کوئی شفا نہیں دے سکتا۔ میرے بزرگوں، میرے دوستوں، میرے پیارے بھائیوں، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشقوں، یہ عقیدہ اپنے دل میں کیا کرنا ہے؟ بیٹھانا ہے اور رکھنا ہے۔ سرکار دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنی امت کو بتایا وحدت رب، تمہارا رب ایک ہے۔ نمبر دو، تمہارا اب بھی ایک ہے۔ رب مانے پالنے والا، اب مانے باپ، ابو مانے باپ ہوتا ہے۔ رب تمہارا ایک ہے اور تمہارا باپ بھی ایک ہے۔ تم سب کے ابا کا نام آدم علیہ السلام ہے، اماں کا نام حوا ہے، لہذا تم فخر نہ کرو، غرور نہ کرو، گھمنڈ نہ کرو، خاندانی غرور کو بھول جاؤ، اس لیے کہ تم سب کا اب بھی ایک ہے، تم سب کا باپ بھی ایک ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حج وداع میں فرمایا، ساری دنیا کے لوگ موجود تھے، اور فرمایا لا فضل لعربین علی عجمی ولا عجمی علی عربی ولا لاسود علی الاحمر ولا لاحمر علی الاسود کلکم من آدم وآدم من تراب۔ یاد رکھو، کسی عربی کو عجمی پر، عجمی کو عربی پر، کالے کو گورے پر، گورے کو کالے پر، سفید سے خوبصورت کو بدصورت پر کوئی فضیلت نہیں ہے۔ تم میں سب آدم کی اولاد ہو اور آدم مٹی سے پیدا ہے۔ اس لیے خاندانی غرور نہیں کرنا، علمی غرور نہیں کرنا، طاقت کا غرور نہیں کرنا، کسی کا غرور اور گھمنڈ نہیں کرنا ہے۔ سرکار دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے۔ ایک بزرگ راستے سے گزر رہے تھے تو ایک درخت کھڑا ہوا تھا، بڑا پھل تھا اس میں، بہت پھل، غور سے سنیے گا، بے انتہا پھل، اور لوگ اس پر پتھر مار رہے تھے۔ تو وہ درخت کو اللہ نے بولنے کی طاقت دی، کہا حضرات آپ کہاں جا رہے ہیں؟ فضیل نام تھا یہ بزرگ کا، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ میں آگے جا رہا ہوں۔ کہا ایک منٹ ٹھہریے، درخت کہہ رہا ہے۔ کیا ہے؟
کہ دیکھیے نا یہ سب میرے اوپر پتھر مار رہے ہیں اور ہم اوپر سے ان سب کو پھل گرا رہا ہوں. کیا گرا رہا ہوں؟ پھل. یہ کتنی بڑی بے انصافی ہے کہ یہ پتھر مار رہے ہیں اور ہم پھل گرا رہے ہیں. جی یہ میرے اوپر زیادتی کر رہے ہیں. سرکار دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشقوں. پھر بزرگ نے کہا ایسا ہے تمہاری بات تو ہم نے سن لیا, پوری دنیا میں پہنچا دیں گے, لیکن میری بھی ایک بات سنو. کہا کیا؟ جب تم اتنے بڑے ہو کہ پتھر مارا جاتا ہے اور تم پھل گراتے ہو تو یہ بتاؤ کہ لوگ تم کو جلا کیوں دیتے ہیں؟ لکڑی کو جلاوے نہ بوا, لکڑی جب پرانی ہو تو اچھے اچھے کے لوگ جلا دیتے ہیں. تم کو جلایا کیوں جاتا ہے؟ بہت بڑی بات بتایا درخت نے. تم کو جلایا کیوں جاتا ہے؟ کہا ساری خوبی کے ساتھ ساتھ میرے اندر ایک خرابی بھی ہے, بہت بڑی خرابی. کہا کیا؟ کہ ہوا جو چلتی ہے نا, جس طرف کی ہوا چلتی ہے ادھر ہی میں لچ جاتا ہوں, جھک جاتا ہوں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے مجھ کو سزا دی ہے کہ تو ہوا کے رخ پر چلتا ہے, لہذا تمہارے اوپر سزا یہ ہے کہ تم کو جلایا جائے گا. میرے بزرگوں, میرے دوستوں, میرے پیارے بھائیوں, جناب محمد الرسول اللہ نے پہلی چیز یہ دیا کہ تمہارا خدا ایک ہے, اور دوسری چیز یہ دیا کہ تمہارا باپ بھی ایک ہے, آدم علیہ السلام. آدم علیہ السلام مٹی سے پیدا ہے اور مٹی کے اندر تواضع ہے, عاجزی ہے. اس کو مسل کے چلتے ہیں, اس پر اکڑ کے چلتے ہیں, گڈھا کھود دیتے ہیں, کنواں کھود دیتے ہیں, تالاب بنا دیتے ہیں, ندی کھود دیتے ہیں, پھر بھی یہ مٹی کچھ نہیں بولتی ہے. تم مٹی سے پیدا ہو, لہذا تم اپنے اندر عاجزی پیدا کرو, غرور اور گھمنڈ پیدا نہ کرو. اللہ ربا کی آئندہ انشاءاللہ اللہ تعالی ہمارا آپ سب کو ان دونوں باتوں پہ عمل کرنے والا بنائے اور سرکار دو عالم جناب محمد رسول اللہ کے طریقے پر چلنے والا بنے. یہ جہانگیر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, بہت لمبی حالت میں ان کی اماں مبتلا ہے, بیمار ہے. آپ دعا کر دیجئے کہ اللہ رب العالمین ان کو صحت عطا فرمائے, اور صحت کے ساتھ ساتھ سرکار دو عالم جناب محمد الرسول اللہ کے دین پر کبھی بھی خاتمہ ہو تو دین پر خاتمہ ہو, کلمہ پڑھتے ہوئے خاتمہ ہو. آپ سب دعا کر دیجئے گا, اور آپ میرے لیے بھی دعا کیجئے گا. میں بیمار رہتا ہوں اکثر, کبھی کہا تو نہیں, آج پہلی مرتبہ کہہ رہا ہوں آپ لوگوں سے. دعا کر دیجئے کہ اللہ رب العالمین ہم کو صحت نصیب فرمائے, تاکہ کچھ دن اور آپ کے سامنے دین کی بات کہتے رہیں اور آپ کو سناتے رہیں. ورنہ میرے بزرگوں, میرے دوستوں, میرے پیارے بھائیوں, سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عاشقوں, ورنہ وہی ہوگا. بہت غور سے سن رہا تھا زمانہ, تم ہی تھک گئے داستان کہتے کہتے. میرے بزرگوں, میرے دوستوں, میرے پیارے بھائیوں, اس لیے اپنے اندر دین پیدا کرو. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر اللہ ہم کو چلنے کی توفیق نصیب فرمائے. آپ کو توفیق. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد, بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. وقال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في خطبته: ألا إن الدنيا عرض حاضر يأكل منه البر والفاجر. ألا إن الآخرة أجل صادق يقضي فيها ملك قادر. ألا إن الخير كله بحذافيره في الجنة.
ألا إن الشر كله بحذافيره في النار ألا فاعملوا وأنتم من الله على حذر واعلموا أنكم معرضون على آمالكم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم بزرگوں، دوستوں اور طلبہ عزیز، اللہ رب العالمین نے انسانوں کو بہت بزرگ پیدا کیا ہے. قرآن پاک میں فرمایا کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، کہ آدم کے بچوں کو ہم نے عزت دی. پھر اسی طرح کہیں فرمایا کہ والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ ہم نے انسان کو بہت اچھے سانچے میں، اچھی صلاحیتوں کے ساتھ، اچھی کیٹیگری میں پیدا فرمایا. یہ انسان کی پیدائش ہے، فرسٹ اسٹیپ اللہ رب العالمین نے پیدا فرمایا. لیکن یہی انسان جب اپنے آپ کو گندا کر دیتا ہے، یہی انسان جب اپنے آپ کو اللہ سے دور کر لیتا ہے، اللہ کا باغی ہو جاتا ہے، خدا کے نظام سے دور ہو جاتا ہے، تو پھر یہ انسان ایسا ہو جاتا ہے کہ اللہ رب العالمین ایسی مثال دی ہے انسان کے بارے میں کہ یہ کتا، سور، بلی اور نچلے درجے کی جو مخلوق ہوتی ہے اس کے کیٹیگری میں اللہ لا کر چھوڑ دیتا ہے. ابھی میں نے آیت تلاوت کی ثم یہ کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ ہم نے انسان کو اچھے سانچے میں، اچھے ڈھانچے میں پیدا کیا. لیکن پھر یہی انسان اپنے آپ کو جب گرا لیتا ہے، برائیوں میں اپنے آپ کو کھپا دیتا ہے اور اللہ سے دور ہو جاتا ہے، تو اسی کے بارے میں فرمایا ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر نچلوں میں سب سے نچلے درجے میں ڈال دیتا ہوں. کہیں فرمایا اولئک لہم قلوب لا یفقہون بها ولہم اعین لا یبصرون بها ولہم آذان لا یسمعون بها اولئک کالانعام بل هم اضل اولئک هم الغافلون. یہ وہ انسان ہیں جن کے پاس آنکھیں ہیں لیکن آنکھ سے دیکھتے نہیں. کیا مطلب آنکھ سے دیکھنے کا مطلب حق دیکھتے نہیں. ان کے پاس کان ہے لیکن کان سے سنتے نہیں. کیا مطلب کان سے حق نہیں سنتے. ان کے پاس دماغ ہے، دل ہے، ان سے سوچتے نہیں. کیا مطلب کیا نہیں سوچتے؟ حق نہیں سوچتے، حق بولنے کی کوشش نہیں کرتے. تو یہ کیسے ہو جاتے ہیں؟ اولئک کالانعام، یہ چوپائے ہیں، یہ بیل ہے، یہ بھینس ہے، اور یہ بکری اور جو ریور ہوتے ہیں ان کی صفوں میں اللہ رب العالمین نے انسان کو داخل کر دیا، بلکہ اس سے بھی نیچے گرا دیا. بل ہم اضل، بلکہ ان سے بھی گھٹیے یہ لوگ ہیں، ان سے بھی گھٹیے یہ لوگ ہیں. اللہ رب العالمین فرما رہا ہے ان سے گھٹیا کیا ہو سکتا ہے؟ ان سے نیچے جائیے، جانوروں کے نیچے جائیے، سب سے نیچے میں کیا ہے؟ ہم کس کو شمار کرتے ہیں؟ کتا، سور. تو ان کی صفوں میں اللہ نے ہمیں گندے انسان، ناپاک انسان کو اللہ شامل فرما دیتا ہے. تو ہم کیا کریں کہ اللہ رب العالمین نے جس بزرگی کے ساتھ پیدا فرمایا اس بزرگی پر ہم قائم رہ سکیں اور ایسا ہی زندگی گزارتے ہوئے ہم آخرت کا سفر شروع کر دیں. تو ابھی آپ کے سامنے قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی مختصر سی سورت تلاوت کی گئی. اس میں اللہ رب العالمین نے گر بتایا ہے اور 4 صفات ایسی بتائی ہیں اور 4 شرائط ایسی رکھی ہیں. اگر یہ 4 شرائط کوئی بھی فالو کرتا ہے وہ اللہ کا برگزیدہ بندہ ہو جاتا ہے، وہ کامیاب شخص ہوگا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی وہ کامیاب شخص ہوگا. وہ سورۃ العصر ہے، چھوٹی سی سورت ہے. حضرت امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں لو تدبر الناس هذه السورة لوسعتهم، اگر لوگ صرف اس سورت پر، سورۃ العصر پہ غور کر لے تو ان کے لیے کافی ہو جائے.
پورے قرآن پر غور کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یعنی بتایا کہ اللہ نے پوری سورت میں جو بات کہی ہے اور پورے قرآن میں جو بات کہی ہے وہ اللہ رب العالمین نے سورۃ العصر میں فرما دیا. بہرحال میں اس کی تشریح کرتا ہوں, آپ لوگ سماعت فرمائیں گے. بس اللہ سے عہد کیجئے کہ جو باتیں آئیں گی, جو شرائط آئیں گی, ان پر ہم بالکل عمل پیرا رہیں گے تاکہ ہماری زندگی ویسی ہو جائے جیسے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی زندگی تھی. اللہ رب العالمین سورۃ العصر کی ابتدا ایسے فرماتے ہیں والعصر, قسم ہے, گواہ ہے اس بات پر, ان الانسان لفی خسر, کہ انسان گھاٹے میں ہے, خسارے میں ہے, نقصان میں ہے. پوری انسانیت کا نقشہ کھینچا اللہ رب العالمین نے تو کہا کہ ساری انسانیت خسارے میں ہے. سارے ہائی ہے کہ اکثریت خسارے میں, اور اکثریت یعنی کل کے درجے میں آتی ہے. جب بات ہوتی ہے تو سارے لوگ, بولا جاتا ہے اس گاؤں میں سارے لوگ کرپٹ ہیں. میں نہیں کہہ رہا مکیہ کی بات, بتا رہے مثال ایگزامپل ہے, سارے لوگ کرپٹ ہیں. تو اس کا مطلب سارے ہی کرپٹ نہیں ہوتے بلکہ اس میں سے کچھ نکالے جاتے ہیں, کچھ لوگ اچھے ہوتے ہیں جو تصحیح اصلاح کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. تو اللہ رب العالمین فرمائے ان الانسان لفی خسر, تمام پوری انسانیت خسارے میں ہے. لیکن وہ لوگ جن کے اندر 4 صفات ہوں گی وہ لوگ خسارے میں نہیں رہیں گے. وہ 4 صفات کیا ہے ہم ایک ایک کر کے دیکھیں گے. وہ 4 صفات کیا ہے, اور ایسی صفات ہے کہ ایک کا رشتہ دوسرے سے ہے, ایک کر لیں دوسرے سے دور رہیں تو آپ کا کام نہیں بنے گا. نمبر 1 الا الذین آمنوا, وہ لوگ کامیاب ہو جائیں گے جن کے اندر ایمان ہوگا. فرسٹ سٹیپ کیا, پہلی شرط کیا ہے, جن کے اندر ایمان ہوگا. تو یعنی ایمان تو ہمارے اندر ہے, کیا ہے, ہم مومن کہلاتے ہیں, مسلم کہلاتے ہیں, اور اللہ کو مانتے ہیں, نبی کو مانتے ہیں, نماز بھی پڑھتے ہیں, اسلام کو فالو کرتے ہیں. تو اس کا مطلب پہلی شرط ہمارے اندر پائی جاتی ہے, کسی بھی حد تک ہمارے اندر پہلی شرط پائی جاتی ہے. دوسری شرط کیا ہے, الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. ایمان سے صرف کام نہیں چلے گا. لوگ سمجھتے ہیں صرف ایمان لے آئے اور کیا ہے وہ جنت میں چلے جائیں گے. ہرگز نہیں, ایسا ہونے والا نہیں ہے. جس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ, جس نے لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت میں داخل ہوگا. اس کا مطلب کیا ہوگا, اس کو سزا ملے گی. کیا جہنم میں اپنی سزا بھگت کر آئے گا. گناہ گار ہوگا تو وہ جہنم میں ڈالا جائے گا, پھر صفائی اس کی ہو جائے گی, پھر وہ جنت میں ڈالا جائے گا. تو اس حدیث کا مطلب یہ ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے بہت ساری باتیں ایسی نکلی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے. تو الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات, ایمان کے ساتھ ساتھ نیک صالح عمل کرتے رہے. نمبر 2 کیا ہے, شرط. پہلا کیا ہے, ایمان. ایمان کے بعد نیک صالح عمل. اور یاد رکھیے جب تک ایمان مستحکم نہیں ہے, جب تک ایمان دل میں بیٹھا نہیں ہے, جب تک اللہ کا خوف دل میں نہیں ہے, اور جب تک آخرت کا تصور دل میں نہیں ہے, آپ اگلا اسٹیپ یعنی اعمال صالحہ کے لیے بڑھا ہی نہیں سکتے. آپ بڑھا ہی نہیں سکتے. قرآن پاک میں آئے نماز کے بارے میں, نماز کے بارے میں قرآن پاک میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ نماز ان لوگوں پر جو اللہ کا خوف نہیں رکھتے, آخرت کا تصور نہیں رکھتے, انہا لکبیرۃ الا علی الخاشعین الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون. وہ لوگ جن کے دل میں تصور نہیں ہے کہ وہ اللہ سے ملاقات ان کی ہوگی, ان لوگوں کے لیے نماز پہاڑ ہے. کیا ہے, ان لوگوں کے لیے نماز پہاڑ ہے. وہ بہت کترا کر نماز پڑھتے ہیں. تو پہلی بات یہ کہ ایمان جب تک مستحکم نہیں ہوگا آپ اگلا اسٹیپ آپ بڑھائیں گے نہیں, آپ بڑھ نہیں سکتے ہیں. اس لیے فرمایا نکاح کی بہت 3 آیتیں میں بار بار لوگوں کو اس کی مثال سے سمجھا دیا کرتا ہوں. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. یہ 3 آیتیں سلیکٹ کی گئی ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی
کی جانب سے، اور تینوں میں کہا گیا کہ ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ کیا ہے؟ اللہ سے ڈرو، یعنی مطلب ہے کہ جو ذمہ داریاں تم پر عائد ہونے والی ہے، جو تم پر تمہارے اوپر جو رسپانسبلٹی، ذمہ داریاں آنے والی ہے، وہ ادا ہو ہی نہیں سکتے جب تک اللہ کا خوف نہیں ہوگا، جب تک آخرت کا تصور نہیں ہوگا۔ تم ہوگے دو پہلو میں سے ایک پہلو پر گر جاؤ گے، یا ماں کے ہو جاؤ گے، یہ ہو رہا ہے، یا پھر اپنی بیوی کے ہو جاؤ گے۔ تو دونوں کے درمیان چلنا، دونوں کے حقوق کیسے ادا ہوں گے؟ جب تک آخرت کا تصور نہیں ہوگا، یہ حق تم ادا کر ہی نہیں سکتے۔ تو اعمال صالحہ پر کون سی چیز ابھارتی ہے؟ آخرت پر یقین، اللہ کا تصور، آخرت کا تصور، یہ اعمال صالحہ پر ہمیں ابھاریں گے۔ تو اعمال صالحہ ہے کیا؟ اعمال صالحہ کی فیلڈ بڑی لمبی وسعت رکھتی ہے، بڑی لمبی فیلڈ ہے کہ تمام وہ اعمال جس سے اللہ رب العالمین خوش ہو جائے اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کیا جائے، وہ تمام عمل کیا ہے؟ اعمال صالحہ ہے۔ کوئی نماز پڑھ رہا ہے، عمل صالح کر رہا ہے، کوئی کیا ہے، میں تو بار بار مثال دیتا ہوں، کوئی بکری چرا رہا ہے کھیت میں، لیکن اس کے ذہن میں یہ ہے کہ پیسے ہوں گے تو اپنے فیملی پر خرچ کروں گا، جائز خرچ کروں گا، حلال خرچ کروں گا، تو وہ بھی عمل صالح کر رہا ہے، وہ عبادت میں لگا ہوا ہے، ٹھیلے پر کیلا بیچ رہا ہے، لیکن تصور یہ ہے ذہن میں کہ حرام مال سے بچا جائے اور حلال کھانے کی کوشش کی جائے، تو وہ کیا ہے؟ عبادت میں لگا ہوا ہے اور وہ عمل صالح کر رہا ہے۔ تو عمل صالح کا فیلڈ بڑا وسعت رکھتا ہے۔ جتنے وہ اعمال ہیں جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچے ہیں، اور وہ اعمال جن سے اللہ رب العالمین خوش ہوتے ہیں، یہ سارے کے سارے اعمال کیا ہیں؟ اعمال صالحہ۔ دو اسٹیپ ہو گئے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور ایمان کے ساتھ ساتھ نیک صالح عمل کرتے رہے، لیکن دو سے کام نہیں بنے گا، دو سے کام نہیں بنے گا۔ تیسرا کیا ہے؟ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، حق کا پرچار کرنا اور حق کی تبلیغ کرنا، اچھی باتوں کا لوگوں کو حکم کرنا، بری باتوں سے لوگوں کو روکنا۔ ایمان نے ابھارا کس پر؟ اعمال صالحہ پر۔ جب اعمال صالحہ پر خود عمل کر رہے ہیں اور خوب نمازیں ہو رہی ہیں، روزہ رکھا جا رہا ہے، حج کر رہے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں، اور برے کاموں سے خود روک رہے ہیں، جب اپنے اندر بات پیدا ہو رہی ہے تو اب کیا ہے؟ جوش اٹھ رہا ہے کہ کیا ہے؟ غیرت آ رہی ہے، اسلامی غیرت جوش میں آ رہی ہے کہ بھائی میں کیسے برداشت کر سکتا ہوں کہ میری سوسائٹی میں، میرے معاشرے میں لوگ جھوٹ بولے، کیسے برداشت کر سکتا ہوں کہ لوگوں کی نظریں ہماری ماں بہنوں پر پڑے اور لوگ اس کی کوشش کرے کہ لوگوں کی عزتیں پامال ہو، لوگ کوشش کرے کہ سود کے کاروبار چلے، ہم برداشت نہیں کریں گے۔ تو پتہ چلا کہ اعمال صالحہ کا بھی کنیکشن کیا ہے اگلے سٹیپ سے، کہ جب اعمال صالحہ خود اپنے اندر پیدا ہو جاتے ہیں تو پھر آدمی کوشش کرتا ہے کہ قرب و جوار اپنی پوری سوسائٹی کو اسی رنگ میں رنگ دے جس رنگ میں ہم رنگے ہوئے ہیں۔ تو وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، کہ حق کی تلقین کرنا، حق کا پرچار کرنا، حق کی تبلیغ کرنا، حق کی اشاعت کرنا، حق کو شیئر کرنا ایک دوسرے سے اور لوگوں کو تبلیغ کرنا، یہ اس امت کا شعار ہے۔ یاد رکھیے، اس امت کا شعار یہ ہے کہ حق بات کو لوگوں تک پہنچائے اور لوگوں کو برائیوں سے روکے۔ حجۃ الوداع میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیا، کہ اے لوگوں کہہ رہے ہیں، یہاں صرف علماء کرام نہیں ہے، یاد رکھیے آپ سے بھی بات ہو رہی ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، فیکٹری کھولنے والے ان سے بھی بات ہو رہی ہے، کاریگر سے بھی بات ہو رہی ہے، اور کیا ہے کارخاندار اور دکانداروں سے بات، ہر ایک کیٹیگری کے لوگوں سے بات ہو رہی ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، بلغوا عنی ولو آیا، میری جانب سے پہنچا دو لوگوں کو، اگرچہ ایک بھی دین کی بات معلوم ہو،
تو یہ رسپانسبلٹی ہے، یہ ذمہ داری ہے ہماری کہ ہم اگلے تک اپنی بات منتقل کریں، دین کی بات منتقل کریں. اور یاد رکھیے اگر منتقل نہیں کریں گے، برائیوں سے لوگوں کو نہیں روکیں گے تو آپ مسلم نہیں ہیں، ہم مسلم نہیں ہیں. یہ تیسری شرط ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری جا رہی ہے یہ سورت. اور قرآن پاک میں کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاد شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. اے ایمان والو، بچاؤ اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے سوسائٹی میں رہنے والوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے ماتحت رہنے والے افراد کو بچاؤ، یعنی خود بھی بچاؤ اور اپنے ماتحت رہنے والے افراد کو بھی بچاؤ. یہ ذمہ داری ہے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی قرآن کے ٹکڑے کی تشریح کرتے ہوئے فرمایا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، الامام راع ومسئول عن رعیتہ، والرجل راع فی اہلہ وهو مسئول عن رعیتہ، والمرأة راعیة فی بیت زوجها ومسئولة عن رعیتها. کہ اے لوگو سنو کہ تم سب کے سب چوکیدار ہو، تم سب کے سب رہبر ہو، تم سب کے سب کیا ذمہ دار ہو، اور تم سب سے تمہاری ذمہ داریوں کے بارے میں پوچھا جائے گا. اور کوئی باپ ہے تو ان کی گھر کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تمہارے پاس اولادیں تھی، لڑکے تھی، لڑکیاں تھی، تم نے ذمہ داری کیسے نبھائی. اور ظاہر ہے کہ ہم بچ نہیں پائیں گے، کوشش کریں گے. اور لوگ کہا گیا، نقشہ کھینچا گیا قرآن پاک میں آخرت کا کہ کچھ مشرکین کہیں گے وما كنا مشرکین، ہم تو مشرک نہیں تھے، ہم تو دنیا میں شرک نہیں کرتے تھے. یہ جھوٹ فراڈ کر رہے ہیں. یہ آخرت کی جو لسٹ آئی ہے اس میں فرشتوں نے کیا کیا گھپلا کیا. اللہ رب العالمین فرمائیں گے الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. کہ بدماشی کرتا آج تمہارے منہ پر بند لگا دیے جائیں گے، آج ہاتھ گواہی دیں گی اور پاؤں کیا ہے گواہی دیں گے، اور پورے جسم کے اعضاء بولنے شروع کریں گے. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. جس نے ایک ذرہ برابر برائی کی ہوگی اس برائی کو وہ اپنے سامنے کل دیکھ لے گا. جس نے ایک ذرہ برابر نیکی کیا ہوگا اس نیکی کو وہ اپنے سامنے دیکھ لے گا. ہم بچ نہیں پائیں گے. ظاہر ہے کہ بڑی سخت پکڑ ہونے والی ہے. تو تیسری چیز کیا ہے؟ اعمال صالحہ کے ساتھ ساتھ کیا ہے؟ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، حق کی تلقین، حق کا پرچار اور حق کی تبلیغ. تیسری اور چوتھی بات کیا ہے؟ تیسرے سے کنیکشن ہے چوتھے کا. جب آپ حق کی تبلیغ کریں گے، حق کی اشاعت کریں گے تو گالیاں پڑیں گی، ماں بہن کی گالیاں پڑیں گی، اور کیا ہے بہت سی مصیبتوں کو جھیلنا پڑے گا. اس کے لیے چوتھا اسٹیپ بتایا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، آپس میں صبر کی تلقین کرو. کہو کہ بھائی یہ دین کے راستے میں تو ہونا ہی ہے. یہ ہمارے نبی کو جھیلنا پڑا، گالیاں سننی پڑی، 2 بیٹیوں کو طلاق ہوا ابتدائی دور میں، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جھیلنا پڑا، ہم کو بھی جھیلنا پڑے گا. طائف میں پتھر مارے گئے اور لہو لہان ہوئے اور خون سے جوتا تر ہو گیا، جوتا بھی خون میں چپک گیا. یہ سارے تو ہونا ہے. لگے رہو. کیا ہے؟ لگے رہو، آخری دم تک لگے رہو، کیونکہ ہمارے نبی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری دم تک لگے رہے اور پیچھے وہ نہیں ہٹے. تو یہ 4 صفات ہے. پھر اس کی میں ترجمانی کر دیتا ہوں. الا الذین آمنوا، ایمان لاؤ، وعملوا الصالحات، ایمان کے ساتھ ساتھ صالح عمل، وتواصوا بالحق، حق کا کیا ہے؟ حق کی تبلیغ، حق کا پرچار، وتواصوا بالصبر، اور حق کے راستے میں آنے والے مصائب پریشانیوں پر ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرنا کہ بھائی صبر سے رہو. کیا ہے؟ ہمارے نبی نے اتنی مصیبت جھیلی ہے، ہم کو بھی جھیلنا پڑے گا. اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو ان 4 شرائط پر مکمل طور پر استقامت کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد. وقد قال اللہ عز وجل في كتابه الكريم بسم اللہ الرحمن الرحیم
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى صدق الله العظيم. وقال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم والله لا أستغفرن وأتوب إليه كل يوم 70 مرة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إن القلوب لتصدأ كما يصدأ الحديد. قيل يا رسول الله ما جلاؤها؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كثرة ذكر الموت وتلاوة القرآن أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم بزرگوں، دوستوں، دینی اور اسلامی بھائیوں اور طلبہ عزیز، یہ مہینہ رجب کا مہینہ ہے اور اس کے بعد جو مہینہ آنے والا ہے وہ شعبان، اس کے بعد پھر رمضان. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رجب پڑھتے ہی رمضان کی تیاری کرنا شروع کر دیتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب کا چاند دیکھا، اسی وقت فرمایا اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. اے اللہ رب العالمین، ہمارے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہم تمام لوگوں کو رمضان تک پہنچا. رمضان کی بیش بہا قیمت سے ہمیں بھی نواز. تو ہم بھی دعا کریں اللہ رب العالمین ہمارے اس رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہم تمام لوگوں کو رمضان کی دولت نصیب فرما. آمین یا رب العالمین. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی تیاری پہلے سے ہی کرنا شروع کر دیتے. ایسا لگتا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس تمام نعمتوں کو جو اللہ کی جانب سے آنی ہے رمضان میں صاف صاف دیکھ رہے ہیں اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین سے خوبصورت انداز میں فرماتے تھے کہ دیکھو ایک ایسا مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے کہ اس میں اللہ رب العالمین اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دیتے ہیں، مغفرت کے دروازے کھول دیتے ہیں. تو یہ اللہ رب العالمین جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بتایا کہ ایک ایسا مہینہ آنے والا ہے. ایسا واقع میں ایسا مہینہ ہے کہ آپ غور سے سوچیں گے تو یہ اللہ کی جانب سے گفٹ ہے، اللہ کی جانب سے تحفہ ہے، اللہ کا لاڈ ہے، اللہ کا پیار ہے بندوں کے ساتھ کہ 11 مہینہ گناہوں میں لٹ پٹ ہم تھے. ان لٹ پٹ گناہوں سے ہمیں نکالنے کے لیے اللہ ایک مہینہ لاتا ہے کہ پھر سے ریفریش ہو جائے اور اس کا ذہن قرآن کے مطابق، دین کے مطابق، شریعت کے مطابق اور اللہ کی وحدانیت اور اس کی روشنی میں ڈھل جائے. اس کے لیے اللہ رب العالمین رمضان کا مہینہ لاتا ہے. رمضان کی اہمیت کو جاننے کے لیے صرف یہی کافی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن مسجد میں داخل ہوئے، پہلے ممبر پر قدم رکھا تو کہا آمین، دوسرے ممبر پر قدم رکھا تو کہا آمین اور تیسرے ممبر پر قدم رکھا تو کہا آمین. صحابہ نے ایسی ایکٹیویٹی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دیکھی نہیں تھی کبھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیا اللہ کے رسول ہم نے تو کبھی آپ کو ممبر پر چڑھتے ہوئے آمین نہیں سنا، آپ سے کیا بات تھی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو حضرت جبرائیل آئے تھے اور 3 بددعائیں کی ہیں، 3 بددعائیں کی ہیں اور تینوں بددعاؤں پر میں نے آمین کہہ دیا. یاد رکھیے کیسی یعنی جبرائیل دعا کر رہے ہیں اور آمین کہنے والے کون ہیں؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس کی قبولیت میں کوئی شک نہیں، ایک ذرا شک نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا تفصیل کے ساتھ دیکھو میں ممبر پر جو چڑھ رہا تھا تو پہلی ممبر پر جب قدم رکھا تو حضرت جبرائیل فرما رہے تھے ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے، تباہ ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے ان کے بوڑھے ماں باپ ہوں اور اس کی خدمت کر کے وہ اپنی جنت میں کما لے. پہلی بددعا یہ کی برباد ہو جائے، تباہ ہو جائے، ہلاک ہو جائے ایسے شخص جنہوں نے اپنے ماں باپ کو پایا
اور خدمت کر کے اپنی جنت حاصل نہ کر لے. تو میں نے کہہ دیا آمین لبیک. اللہ رب العالمین نے قبول فرما لیا. پھر دوسرے دن پر میں نے قدم رکھا تو جبرائیل فرما رہے تھے ہلاک ہو جائے, تباہ ہو جائے, برباد ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے میرا نام آئے اور وہ صلی اللہ نہ گنگنائے. تو یاد رکھیے صلی اللہ اللہ رب العالمین کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ضرور درود بھیجے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ضرور کہہ رہے جیسے ہی نام سنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ بھی کہہ دیں بلند آواز میں صلی اللہ علیہ وسلم, تو وہ شخص برباد ہو جائے, ہلاک ہو جائے, ان کے سامنے میرا نام آئے وہ مجھ پر درود نہ بھیجے. میں نے کہہ دیا آمین. تیسرے سینے پر جب چڑھ رہا تھا تو اللہ کے وہ جو برگزیدہ فرشتے جبرائیل تھے وہ کہہ رہے تھے برباد ہو جائے, ہلاک ہو جائے, تباہ ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے رمضان کا مہینہ ہے اور وہ اپنی مغفرت نہ کروا پائے. میں نے کہہ دیا آمین. تو یہ تین بددعائیں تو دیکھا آپ نے رمضان کی اہمیت, یعنی اللہ رب العالمین اپنا در کھول دیتا ہے. اگر اس میں بھی کیا ہے ہم اپنی مغفرت نہ کروا پائے تو بڑی کیا ہے محرومی کی بات ہے, اور اللہ رب العالمین کی رحمت سے یعنی بہت کوسوں دور ہو جاتے ہیں ہم. تب اللہ رب العالمین ایسی اپرچونٹی سے اور کیا ہے فرصت سے اللہ رب العالمین ہمیں دور فرماتا ہے. تو ہمیں کرنا کیا ہے؟ رجب کا مہینہ یہ ہے تو ہمیں کچھ تیاریاں کرنی ہے تاکہ ہم اس رمضان کے مہینے میں پہنچے تو بالکل ہم تیار ہوں. ہم کیا اس کو ایکسپٹ کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے جو انعامات کی بارش کرنی ہے رمضان مبارک میں اس کو ہم قبول کرنے کے لیے فزیکلی جسمانی طور پر بھی اور اسپرچولی یعنی روحانی طور پر بھی ہم بالکل تیار ہوں. تو ہمیں کیا کرنی ہے؟ تین چیزیں کرنی. نمبر ایک استغفار, توبہ. استغفار کرنا ہے, توبہ کرنا ہے, کثرت سے توبہ کرنا. یاد رکھیے دنیا میں کوئی بھی انسان گناہوں سے بچا ہوا نہیں ہے, صرف نبی کی ذات ہوتی ہے جو کیا ہے معصوم عن الخطا ہوتی ہے, ورنہ ہر ایک سے غلطی ہوتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بنی آدم خطاؤون وخیر الخطائین التوابین, کہ سنو کہ تمام انسان کیا گناہگار ہے لیکن بہترین گناہگار بھی ہے اور بہترین بھی ہے. بہترین گناہگار وہ ہے جو توبہ کرتا ہے, اپنے گناہوں کے بارے میں روتا ہے اور اللہ کے سامنے رو کر اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرتا ہے. ایک جگہ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے التائب من الذنب کمن لا ذنب له, کہ جو گناہوں سے توبہ کرتا ہے بار بار ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں. تو ہم بھی توبہ کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ ہم سے کتنا پیار کرتا ہے, اتنا پیار کرتا ہے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے, سمجھ بھی نہیں سکتے کہ اللہ اتنا پیار ہم سے کرتا ہے. یعنی دنیا میں رہتے ہیں ہم ماں باپ کے پیار کو دیکھتے ہیں, اپنے گھر والے کے پیار کو دیکھتے ہیں تو سوچتے ہیں یہ کیا حدود ہے پیار کی, نہیں اس سے اوپر بھی کوئی پیار کرنے کے لیے تیار ہے, پیار کر رہا ہے. لیکن اللہ کہتا ہے آؤ, پہلے آؤ. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ شیطان کے دھوکے میں مت رہو. شیطان تو چاہتا ہے کہ گمراہیوں میں تمہیں لے جائے اور ایسے دلدل میں گھسا دے کہ پھر واپسی تمہاری ممکن نہ ہو. اور شیطان یاد بھی دلاتا ہے. یاد رکھیے یہ کیا ہے سائیکولوجی کی دنیا میں یہ ہے کہ انسان سوچتا ہے بھائی میں نے اتنے گناہ کر لیے, یہ گناہ کر لیا, وہ گناہ کر لیا, اور کیسے جاؤں, اللہ معاف کرے گا. دوستو بہت سے لوگ اسی دلدل میں پھنستے ہوئے دنیا سے چلے گئے. وہ کیا نا امیدی کے شکار ایسے ہی دنیا سے وہ چلے گئے. تو یاد رکھیں ہمیں نا امید نہیں ہوتا. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم. میرے بندے جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کر لیا, جنہوں نے گناہ کیے ہیں, وہ نا امید مت ہو. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا, اللہ رب العالمین تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا, بخش دے گا. ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کیا خوبصورت حدیث ہے, اس کو آپ بھی سنیے, آپ بھی مزہ لیجیے, آپ کے مزہ بھی لیجیے, بلکہ کیا اس کے لیے آگے بڑھیے, اللہ کی رحمت کے آغوش میں آنے کی کوشش کیجیے, اور اللہ رب العالمین جو ہم سے پیار کرتا ہے اس کو آپ بھی تھوڑا آگے بڑھ کے ایکسپٹ کیجیے, قبول کیجیے, اور اس پیار کے
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं, या इब्न आदम लौ बलगत दुनूबुका अला अस्समा सुम्मा इस्तगफरतनी फगफरतु लक फला उबाली। ऐ इब्न आदम, ऐ आदम के बच्चे, ऐ आदम के लड़के और लड़कियां, अगर तुम्हारे गुनाह आसमान की बुलंदी को पहुंच जाए, अगर आसमान की बुलंदी को तुम्हारे गुनाह पहुंच जाए, फिर तुम मुझसे बख्शिश तलब करे, फगफरतु लक फला उबाली, मैं तुम्हारे तमाम गुनाहों को माफ फरमा दूंगा, मुझे कोई परवाह नहीं है, मेरे ऊपर कोई जज नहीं, जज करने वाला कोई जज नहीं है कि वो कहेगा भाई इतने बड़े मुजरिम को कैसे माफ कर दिया, नहीं, मैं माफ कर दूंगा। और अल्लाह रब्बुल आलमीन तमाम गुनाहों को माफ फरमा देगा। तो तौबा करना है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेहतरीन शख्स दुनिया में कोई हो सकता है? नहीं हो सकता। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मासूम अनिल खता थे, उनसे कोई गलती नहीं होती थी, लेकिन कहते हैं वल्लाही वल्लाही ला अस्तगफिरुन्ना व अतूबु इलैहि 70 मर्रा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि खुदा की कसम में दिन भर में 70 मरतबा तौबा करता हूं और 70 मरतबा मगफिरत करता हूं। क्यों? ये मैसेज देना था, ये क्या तालीम देनी थी उम्मत को कि तुम मेरी तरह नहीं हो, मैं तालीम दे रहा हूं क्या मगफिरत की दुआ करो। बुजुर्गों दोस्तों, कोई वक्त नहीं है आपके पास, कोई वक्त नहीं, अपने हाथ में वक्त नहीं, आप कब चले जाए, आप कब चले जाए, इसकी कोई गारंटी किसी भी इंसान के हाथ में नहीं है। इंसान जा रहा है। क्या खूब किसी शायर ने कहा कि अजल ही ने छोड़ा न किसरा न दारा, इसी से सिकंदर सफाते भी हारा, हर एक ने लेकर क्या हसरत से धारा, पड़ा रह गया सब यूं ही ठाट सारा, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबादत की जा है तमाशा नहीं है, ये इबादत की जा है तमाशा नहीं है। एक आ रहा है, उधर से क्या है, शादी की खुशियां हैं, तो इसी तरह से वहीं से क्या एम्बुलेंस गुजर रही है, एम्बुलेंस लाश को लेकर गुजर रही है। ये क्या हमारे लिए इबादत है कि देखो खुशी में मत डूबे रहो, खुशी में भी अल्लाह याद रहे तुम्हें, गमी में भी अल्लाह याद रहे, हर वक्त अल्लाह के सामने रहो, हर वक्त अल्लाह का इस्तेहसान ज़हन में रहे, खुशी में गुम ना हो जाओ, दुनिया में गुम ना हो जाओ, माल और दौलत के नशे में गुरूर और तकब्बुर के शिकार ना हो जाओ, बल्कि क्या है, दुनिया भी देखो और आखिरत भी देखो। तो बुजुर्गों दोस्तों, हमारे पास कोई टाइम नहीं है। अल्लाह के रसूल हज़रत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद हज़रत अली अपनी महबूब बीवी फातिमा का जनाजा उठा रहे हैं, कब्र में रख रहे हैं और शेर पढ़ रहे हैं, इन्ना इफ्तिक़ादी फातिमा बाद अहमदा दलीलुन अला अल्ला यदूमा खलीलु, इन्ना इफ्तिक़ादी फातिमा बाद अहमदा दलीलुन अला अल्ला यदूमा खलीलु। ओ लोगों देखो, मैंने चंद महीने पहले इसी हाथ से मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कब्र में उतारा है और आज देखो मैं अपनी महबूब बीवी फातिमा को कब्र में उतार रहा हूं। आज मुझ पर से ये पर्दा हट गया कि दुनिया की कोई जोड़ी सलामत नहीं रह सकती, हर एक को जुदाई है, हर एक को दुनिया से जाना है। तो बुजुर्गों दोस्तों, तैयारी कर ले, इससे भी खतरनाक जुदाई आने वाली है। ये तो जुदाई है, बाप छोड़ के जा रहा है बेटे को, माँ छोड़ के जा रही बेटी को, ये तो क्या एक मैसेज है, अल्लाह दिखा रहा है, एक मैसेज दिखा रहा है और हश्र के लिए ये एक इबारत पैदा कर रहा है कि देखो इससे भी खतरनाक जुदाई आने वाली है। यौमा यफ़िर्रुल मर्'उ मिन अख़ीही व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनीही लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम यौमइज़िन शअनुन युग़नीह। उस आखिरत के दिन को याद करो जब बाप बेटे से भागेगा, माँ बेटी से भागेगी, शौहर अपने क्या है, शौहर अपनी बीवी से भागेगा और सारे जुदा होंगे। हज़रत इब्राहिम कह रहे होंगे नफ्सी 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 नफ्सी, मैं अपने बेटे इस्माइल की भी परवाह नहीं करता, मुझे जन्नत दे दे। ये बुजुर्गों दोस्तों, ये हालात आने वाले हैं। तो हर एक तैयारी करे, सबसे पहले क्या करे, इस्तिग़फ़ार की कसरत करे, आप पाक रहे, गुनाहों से पाक रहे और ऐसे रहे गुनाहों से पाक कि अल्लाह रब्बुल आलमीन चलते फिरते आपको ले जाना चाहे तो आप बिल्कुल साफ होके जाकर सो जाए। क्या है, जाकर सो जाए, आप वहां सोए तो फिर क्या है, आपके जो अमाल है आपकी प्रोटेक्शन में और आपकी हिफाजत में लग जाए। तो ऐसे बने, हर वक्त पाक रहे, गुनाहों से पाक और जिस्मानी एतबार से भी पाक और रूहानी एतबार से भी पाक। तो सबसे पहले क्या करनी है, हमें इस्तिग़फ़ार करनी है। दूसरी चीज क्या है, कसरत से अभी जो टाइम बाकी है उसमें गाहे बगाहे हमें
शॉर्ट टाइम तो निकलता जा रहा, रोजा रखना है। रोजा क्या है? रोजा से होता ये है कि हम हमारे जो अंदर जो यानी इंसान के अंदर दो चीजें, एक रूहानी ताकत भी है, एक हैवानी ताकत भी है। हैवान मतलब यानी जिस्म के अंदर जो अल्लाह ने ताकत रखी है, कुव्वत रखी है, तो इसको डाउन करने के लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रोजा रखो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया या माशर शबाब, कि तुम नौजवानों की गिरोह, तुम क्या करो, तुम शादी करो अगर तुम्हारे अंदर ताकत है, तुम्हारे अंदर कुव्वत है, अगर तुम्हारे अंदर पैसे हैं और तुम्हारे पास इतनी फरावानी है कि तुम अपनी बीवी के क्या खर्चे को निभा सको, तो शादी करो। वमन लम यस्तती फइन्नहु लहु वमन लम यस्तती फअलैहि बिस्सौम फइन्नहु लहु विजा। लेकिन अगर जो ताकत नहीं रखता, जिसके पास क्या है, पैसे नहीं है, माल नहीं है, दौलत नहीं है, वो क्या करे, रोजा रखे। वो रोजा से क्या है, उसकी जिस्मानी जो हैवानी ताकत है, ख्वाहिशात है, शहवत है, उससे टूटती है। तो अब हमें तैयारी के लिए रोजा क्यों रखना है कि देखिए अब हम क्या है, इंसान अंदर से क्या है, 11 महीना क्या है, यानी उस एतबार से बहुत आगे निकल गए, हर एतबार से गुनाहों में थे। तो हम अपने आप को, अपनी ख्वाहिशात को लिमिट में रखने के लिए हम अपनी ख्वाहिशात को कंट्रोल करें और रोजा रखें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आयशा फरमाती है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाबान के महीने में कसरत से रोजा रखा करते हैं। तो हम भी करें क्या है, महीने में तो शाबान के महीने में 3-4 रख ले, ताकि प्रैक्टिकली हम उस महीने को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार रहें। तीसरी चीज क्या है, आप कुरान पढ़ें, कुरान पढ़ना स्टार्ट कर दें, क्योंकि कुरान का ताल्लुक रमजान से बहुत ही गहरा है। अल्लाह के रसूल अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया शहरु रमज़ान अल्लज़ी उनज़िला फ़ीहिल कुरान, यही रमजान का महीना है जिसमें हमने कुरान नाज़िल फरमाया। तो कुरान का ताल्लुक रमजान से बहुत गहरा है। तो आप 2 सफ़ा 1 सफ़ा जो भी पढ़ना चाहते हैं पढ़ना शुरू कर दें, ताकि उस महीना की बरकत हमको पूरा मिल सके। अल्हम्दुलिल्लाह क्या तरावी का निज़ाम होता ही है, इस साल भी यहाँ 7 दिन की 6 दिन की तरावी यहाँ होगी। तो जिनको फुर्सत नहीं और जिनको जल्दी से निकलना होता है, तो वो क्या है 6-7 दिन आप अपनी तरावी यहाँ पे मुकम्मल कर सकते हैं। लेकिन जो फुर्सत में जो क़याम करने वाले यहाँ क्या है, वो वहाँ अपनी नमाज पढ़ सकते हैं। तो कुरान से आप जुड़े। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आखिरी हदीस है, मैं जो खुतबे में पढ़ा उसको पढ़ के मैं बैठता हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, इन्नल क़ुलूब लतस्तउ कमा यस्तउल हदीद। क़ील या रसूलल्लाह मा जिनाउहा? क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसरतु ज़िक्रुल मौत व तिलावतुल कुरान। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस तरह लोहे को जंग लगती है, इसी तरह दिलों को भी जंग लग जाते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा ने सवाल कर दिया, अल्लाह के रसूल तो बताइए कि जंग को कैसे दूर किया जाए, सैकल कैसे किया जाए, दिलों को कैसे चमकाया जाए? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कसरतु ज़िक्रिल मौत व तिलावतुल कुरान, कि मौत को कसरत से याद करो और कुरान पाक की तिलावत कसरत से करो। तो दिल सैकल होता है, दिल चमकता है किससे? कुरान पाक की तिलावत से और मौत को याद करने से। तो ये चीजें हैं रमजान की तैयारी करने के लिए मैंने आपको बता दिया। तो आज ही से प्रैक्टिकल इसको अपने अमल में लाए, ताकि क्या है हम बिल्कुल अच्छी तरह से रमजान को कबूल करने के लिए तैयार हो जाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे भी अमल करने की तौफीक अता फरमाए और आप लोगों को भी जो बातें कही गई उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله عز وجل في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون وقال الله عز وجل قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين صدق الله العظيم وقال
سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إن القلوب لتصدأ كما يصدأ الحديد. قيل يا رسول الله ما جلاؤها؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كثرة ذكر الموت وتلاوة القرآن، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. محترم بزرگوں، دوستوں، دینی اور اسلامی بھائیوں، اللہ رب العالمین نے ہم تمام انسانوں کی ہدایت کے لیے ہر زمانے میں انبیاء علیہ السلام کو بھیجتا رہا ہے. آپ نے بہت سے انبیاء کا نام سنا ہوگا کہ حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت داؤد، حضرت شعیب، حضرت لوط، ان سب کا نام آپ نے سنا ہوگا کہ اپنے اپنے دور میں وہ آئے تھے. اور صرف وہی نہیں آئے تھے، ان کے ساتھ ایک کتاب بھی آتی تھی. ایک نبی بھی ہوتا تھا، نبی کو ایک کتاب، ایک صحیفہ بھی دیا جاتا تھا. پھر نبی پڑھ کر سناتا تھا، دیکھو تمہارے رب نے یہ کہا ہے، یہ کہا ہے، یہ کرنے کو کہا، یہ نہیں کرنے کو کہا ہے. یہ سلسلہ حضرت آدم سے شروع ہوا اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہوا. اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کتاب دی گئی. اور پھر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھے؟ ایک نبی تھے. ابھی میں نے جو آیتیں تلاوت کی اور آپ کے سامنے جو حدیث شریف کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا آپ کے سامنے میں نے رکھا، اس میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ دیکھو اگر تمہیں کامیاب ہونا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اگر تمہیں ویسے کامیاب ہونا ہے جیسے صحابہ کامیاب ہو گئے، پہلی دوسری ہجری کے لوگ کامیاب ہو گئے اور ان کا عروج ایسا عروج ہوا کہ مسلمانوں کی تاریخ میں ویسا عروج اور ویسی بلندی نظر نہیں آتی. اگر ایسے ہی کامیابی، ایسے ہی سکسیس، کامیابی چاہتے ہو تو پھر کیا تمہارے سامنے دو رول ہیں، دو اصول ہیں، اس کو پکڑ لو تو تم کامیاب ہو جاؤ گے. پہلا اصول کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولی. کہ پہلا جو اصول ہے وہ اصول ہے قرآن پاک. ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولی. کہ پہلی جو چیز ہے وہ قرآن پاک ہے، دوسری کیا ہے؟ میری سنت ہے، اللہ کے نبی کی سنت ہے. اور پہلی جو چیز ہے قرآن پاک ہے. اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث میں فرمایا کہ اگر تم ان دو چیزوں کو پکڑے رہو گے، پکڑنے کا مطلب نہیں ہاتھ میں پکڑے رہو گے بلکہ اس پر عمل پیرا رہو گے، ان کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کرو گے تو تم گمراہ نہیں ہوگے. دنیا کی کوئی قوم تمہیں گمراہ نہیں کر پائے گی. اور گمراہ نہیں ہوگے تو ظاہر ہے کہ تم شکست بھی نہیں کھاؤ گے، تم آگے بڑھتے چلے جاؤ گے. قرآن پاک ایک ایسی کتاب ہے کہ جس سے ہماری روح کو غذا ملتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان القلوب لتصدع كما يصدع الحديد. کہ دیکھو جس طرح لوہے کو زنگ پڑتا ہے اسی طرح دلوں کو بھی زنگ پڑتا ہے. ان القلوب لتصدع كما يصدع الحديد. جس طرح لوہے کو زنگ پڑتی ہے اسی طرح کیا ہے؟ دلوں کو بھی زنگ پڑتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے پوچھ لیا قیل یا رسول اللہ ما جلاؤها؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس زنگ کو دور کیسے کیا جائے، اس لوہے کو اور زنگ جو دلوں پر لگا اس کو سائیکل کیسے کیا جائے، چمکایا کیسے جائے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چیزیں بتائی کہ اس طرح تم دل کو پاک کر سکتے ہو، چمکا سکتے ہو. کیا چیزیں ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کثرت ذکر الموت و تلاوت القرآن. کہ کثرت سے موت کو یاد کرو اور کثرت سے قرآن پاک کی تلاوت کرو. یعنی قرآن پاک کی تلاوت اگر ہم کرتے ہیں تو کیا ہے؟ دلوں کا زنگ دور ہوتا ہے. اب ظاہر ہے کہ
لوگوں کو لگتا ہے کہ دلوں میں زنگ کہاں پڑتی ہے، وہی زنگ پڑ جاتی ہے. یہ اللہ رب العالمین نے جو ہمیں بنایا ہے، جو انسان کے اندر مٹیریل رکھا ہے، مٹیریل وہ دو طرح کا مٹیریل ہے، ایک جسم ہے، ایک روح ہے. جسم کو طاقت دے دیجیے دنیا کے مٹیریل سے، کھا لیجیے، اچھے کھانا کھا لیجیے، اچھی چیز پی لیجیے، دودھ پیئے، اور کیا ہے دنیا میں جو ساری چیزیں ہیں وہ کھائیے، خوب کھائیے. اس سے کیا ہے آپ کا جسم توانا ہو جائے گا. لیکن ایک اور مٹیریل ہے، وہ مٹیریل ہے روح. روح کی غذا دنیا میں نہیں ہے، دنیا میں اس کی غذا نہیں ہے. اس کی غذا کیا ہے؟ آخرت سے آتی ہے، اوپر سے غذا آتی ہے. اسی لیے کیا ہے بڑے بڑے سائنسداں اور بڑے بڑے ایکٹرز وہ سوسائڈ کیوں کر رہے ہیں؟ دنیا کی ساری نعمتیں اسے میسر ہے، ہر چیزیں ان کے پاس ہے، اور ہم لوگ تصور نہیں کر سکتے وہ چیز ان کے پاس ہے. لیکن کیا ہے سوسائڈ کر رہے ہیں، مر رہے ہیں. کیوں کر رہے ہیں بھائی؟ کیا ہو گیا ان کو؟ بڑی بلندی حاصل ہو گئی، عروج پر ہے، لیکن کیا ہے اپنے آپ کو کسی نے پنکھے سے لٹکا لیا، کسی نے چاقو سے اپنی گردن اڑا دیا، کسی نے یہاں پر گن فائر کر دیا اپنے. اس میں یہ کیا ہے؟ اتنی بلندی پر پہنچنے کے باوجود ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ وجہ ایک ہے کہ انہوں نے جسم کو تو بنا لیا، پیسے بنا لیا، اور ساری چیز بنا لی، لیکن کیا ہے ان کو جس چیز کو غذا دینا تھا شانتی کے لیے، سکون کے لیے، ان چیزوں کو تو غذا مل نہیں رہی ہے، ان کے پاس تو وہ چیز ہے نہیں. وہ کیا؟ قلبی راحت کیسے ملے؟ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں فرمایا اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب. سنو دنیا والوں، تمام لوگوں کو کہہ رہے ہیں، دنیا کی بلندی پر پہنچنے والے لوگوں سنو، غور سے سنو. دلوں کو جو سکون ملتا ہے، دلوں کو جو اطمینان ملتا ہے، قلب کو جو راحت ملتی ہے، وہ اللہ کے ذکر سے ملتی ہے، اللہ کی یاد سے ملتی ہے، نماز سے ملتی ہے، اور اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہونے سے ملتی ہے. تصور، اللہ کا تخیل اور تصور اپنے اندر پیدا کرنے سے ملتی ہے. 5 منٹ دنیا سے دور ہو کر کونے میں بیٹھ کر اللہ کو یاد کرنے سے دل کو سکون، راحت ملتی ہے. یہ ساری چیزیں ان لوگوں کے پاس ہے کہاں؟ کیونکہ وہ دنیا میں تو بہت آگے، لیکن کیا ہے یہ ساری چیزیں ہے ہی نہیں. اس لیے کیا ہے روح کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کوشچن کر لیا کہ یسألونک عن الروح، لوگ پوچھتے ہیں آپ سے روح کے بارے میں، کفار و مشرکین پوچھتے ہیں روح کے بارے میں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس کوشچن کا کیا آنسر پتہ نہیں تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انتظار کیا، پھر وحی آئی کہ محمد کہو قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا. اے محمد کہو کہ روح اوپر کا مٹیریل ہے، وہ اوپر سے روح آتی ہے، مجھے کچھ بھی نہیں پتا اس کے بارے میں. روح کو جو غذا ملتی ہے وہ اوپر سے آتی ہے، روح کو جو طاقت ملتی ہے، روح کو جو پرواز ملتی ہے وہ اللہ کی باتوں سے آتی ہے. روح کو طاقت تو اس کے لیے کون ہوتے ہیں؟ یا ہم کہہ سکتے ہیں انبیاء علیہ السلام کو روحانی ڈاکٹرز. کیا ہے؟ روحانی ڈاکٹرز ہوتے ہیں. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت سلیمان، یہ سب کون تھے؟ روحانی ڈاکٹرز تھے. جسم کا علاج تو آپ کر لیجیے، میڈیکل سائنس ہے، کیا ہے اس سے کر لیجیے، لیکن جب بات روح کی آتی ہے تو بڑے بڑے ڈاکٹر کیا تھرا جاتے ہیں، بھائی کہاں جایا جائے، بھائی دل کو سکون نہیں مل رہا، شانتی نہیں مل رہی، کہاں جایا جائے. تو پھر دنیا ہار ڈال کر پھر کیا ہے جو سہارا لیتی ہے، تو کوئی سہارا لیتی ہے چلو جھاڑ پھونک کرواؤ، کوئی یہاں جاؤ وہاں جاؤ، کیونکہ اسی چیز میں اللہ نے کیا ہے روحانی سکون اور قلبی سکون اطمینان رکھی ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان القلوب لتصدع كما يصدع الحديد. جس طرح لوہے کو زنگ پڑتی ہے اسی طرح کیا ہے دلوں کو بھی زنگ پڑتی ہے. صحابہ نے پوچھ لیا یا رسول اللہ ما چلا ہوا، اس کو کیسے چمکایا جائے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کثرت ذکر الموت و تلاوت القرآن. کثرت سے موت کو ذکر کرو. موت ایسی چیز ہے کہ اگر اس کو کثرت سے آدمی یاد کرے کہ بھائی ایک نہ ایک دن کیا ہے ہم کو جانا ہے سامنے، تو انسان کو اپنی اوقات
याद आ जाती है। बड़े बड़े लोग हुए लेकिन क्या है, वो सारे जाकर सो रहे हैं। अजल ही ने छोड़ा न किसरा न दारा, इसी से सिकंदर सफाते बिहारा। हर एक ने लेकर क्या क्या न हसरत से धारा, पड़ा रह गया सब यूं ही ठाट सारा। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। तो कसरत से मौत या मौत को याद करने से कल्बी सुकून हासिल होती है, दिलों के जख्म दूर होते हैं। और दूसरी बात क्या है, कसरतु ज़िक्रिल्लाहि व कसरतु तिलावतिल कुरान, कुरान पाक की कसरत से हम क्या है, तिलावत करेंगे तो आप दुनिया के जितने झमेले में फंसे हुए हैं लेकिन आपको कल्बी राहत मिलेगी। बहुत से लोग ऐसे जो कुरान पाक की तिलावत नहीं जानते, तो आप क्या है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस कर दी है कि कोई टेंशन नहीं है। अब बैठ जाइए मोबाइल के सामने 10 मिनट, क्या है, ओपन करिए, प्ले कीजिए, अब क्या है, सूरज सुनना शुरू कर दीजिए। 10 मिनट बैठिए, 10 होता है मस्जिद में 10 मिनट के लिए मगरिब पर, वहां पर बैठिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन आपके क्या है, कल्ब को सुकून अता फरमाएगा। जितने झमेले में फंसे हुए हैं, जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कितनी मुसीबतें पड़ती थी, लेकिन क्या है, कल्ब को सुकून है। 2 बेटी को तलाक मिल गई, ऐसी सिचुएशन, ऐसी कंडीशन अगर किसी के लिए पैदा हो जाए तो वो फौरन से बैठ जाएगा, भाई छोड़ो भाई, क्या जो काम कर रहे उससे क्या अलग है। लेकिन जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में एनर्जी और पैदा हो रही है, नहीं यहां दावत देने चलो, तायफ में चलो, तायफ में क्या है, पत्थर पड़े हैं और इतने पत्थर पड़े हैं कि सर का खून कहां चिपका है, पांव में चिपका, जूतियां चिपक गई, लेकिन नहीं रुके। किस चीज से सुकून मिल रहा है इनको, दिल को सुकून कैसे मिल रहा है? बात वही है कि वो अल्लाह से जुड़े हुए हैं। अल्लाह से कैसे जुड़े हुए हैं? कुरान के जरिए से। और जो अल्लाह रब्बुल, वो तो नबी थे, हमारे लिए जरिया क्या है, कुरान पढ़े, कसरत से कुरान पढ़े। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तवक्तु फीकुम अमरैन लन तज़िल्लु मा तमस्सकतुम बिहिमा किताबुल्लाहि व सुन्नतु रसूली, कि देखो 2 चीजें मैं तुम्हारे दरमियान छोड़ कर जा रहा हूं, अगर इन दोनों चीजों को पकड़े रहोगे तो तुम कभी गुमराह नहीं होगे, तुम कभी तबाही और हलाकत के दलदल में नहीं घुसोगे। वो 2 चीजें क्या है, कुरान पाक पहले नंबर पे, दूसरी क्या चीज है, जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत, व सुन्नत रसूली। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक हाथ में कुरान लो, दूसरे हाथ में क्या है, जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को पकड़ो और आगे बढ़ो। तुम्हें इधर उधर झांकने की कोई जरूरत नहीं। तमाम सॉल्यूशन, तमाम प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन जो है क्या इसमें मौजूद है, इस्लाम में मौजूद है, कुरान में नहीं मिलता, नबी के फरमान में देखो, नबी के फरमान में नहीं मिलता, सहाबा के अक़वाल में देखो, सारी चीजें महदूद कर दी गई है अंदर, और सारे मसाइल का हल अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भेजे हुए इस्लाम में हमें अता फरमाया। लेकिन हमारी क्या है, क्या सूरत हाल है? अब तो जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत प्यार करते हैं, और प्यार नहीं करेंगे तो काम भी बनने वाला नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नास अजमईन। देखो तुम में से कोई शख्स वक्त तक मुस्लिम, वक्त तक मोमिन हो ही नहीं सकता जब तक मैं उनके नजदीक, उनके तमाम रिश्तेदार से, माँ बाप से, तमाम दुनिया वालों से उनके नजदीक सबसे ज्यादा महबूब ना हो जाऊं। यानी जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को माँ की भी मोहब्बत से ऊपर रखनी पड़ेगी, बाप की भी मोहब्बत से ऊपर रखनी पड़ेगी, बीवी की मोहब्बत से भी ऊपर रखनी पड़ेगी, तमाम लोगों की मोहब्बत से जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को ऊपर रखनी पड़ेगी, तब जाकर क्या हम मोमिन हैं। हज़रत उमर से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछ लिया, उमर तुम मुझसे कितनी मोहब्बत करते हो, उमर तुम मुझसे कितनी मोहब्बत करते हो? हज़रत उमर कहने लगे, दुनिया में जितने इंसान हैं, जितने रिश्तेदार हैं, माँ बाप है, उन तमाम लोगों से ज्यादा मोहब्बत आपसे करता हूं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपनी जान का क्या ख्याल है, अपने बारे में क्या ख्याल है? थोड़ा देर तौक़ुफ़ किया, किसने? हज़रत उमर ने, कि कहूं कि ना कहूं कुछ। फिर थोड़ी देर के बाद सोचा, उसके बाद कहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
मेरी जान से भी आप ज्यादा महबूब हैं। उस वक्त जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अब तुम क्या हो, पक्के मोमिन हो। किनको कहा? हज़रत उमर को कहा अब तुम पक्के मोमिन हो। लेकिन हमारी सूरत हाल क्या है? जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यकीनन मोहब्बत बहुत रखते हैं, लेकिन क्या है, उनको अमली इसमें मैदान में हम नहीं लाते। छोटी छोटी सुन्नत के बारे में तो बड़ा तज़किरा होता है, और मिसवाक के बारे में ये भी सुन्नत है, क्या है? सुन्नत है, लेकिन जो बड़ी बड़ी सुन्नतें हैं और उनको क्या है बिल्कुल साइड कर दिया जाता है, उस पर अमल ही नहीं हो रहा, अखलाक बिगड़ रहे हैं, ऐसी पूरी तरह अखलाक बिगड़ रहे हैं, छोटी छोटी बातों पर लड़ना झगड़ना। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पढ़ने के बाद पता चलता है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसे सब्र किया, कैसे सब्र किया। देखिए एक बदवी सहाबा, बदवी वो लोग कहे जाते थे जो देहात वाले इलाके में रहते थे, वो आए, हज़रत अनस फरमाते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चादर ऐसे रखी हुई थी, चादर के एक कोना को पकड़ा और खींच दिया कस के, इधर किसको कह रहे हैं? जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खींच रहे। हज़रत अनस फरमाते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत गोरे थे, और क्या ये इस सारे पर निशान आ गया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुड़कर देखा तो बदवी सहाबा, बदवी सहाबा, वो भी सहाबा थे। उसने कहा क्या हुआ? कहने लगा कि देखो ये जो माल अल्लाह ने तुम्हें दिया है उसमें से मेरे दोनों ऊंट पर लाद दो जल्दी से। और फिर क्या साथ में कहा, और ये भी याद रखो ये माल है न तेरे बाप का और न तेरा, न तेरे बाप का माल है न तेरा माल है, ये भी याद रखो। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराते, उस वक्त तो नहीं मुस्कुराया, फिर फरमाया ठीक बात तो सही है, अल्लाह का माल है, मेरे बाप का माल तो नहीं है। फिर एक बार अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा केस बदवी, तुम क्या ख्याल रखते हो कि अगर तुम्हारे साथ भी वही सुलूक किया जाए जो तुमने मेरे साथ किया है, तुम गवारा करोगे? बोले नहीं, हम गवारा नहीं करेंगे। तो तुमने ऐसा क्यों किया? तो मुझे भी करना चाहिए ऐसा। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ऐसे अल्फाज अदा किए तो उसने कहा कि हमको मालूम है कि तुम बुराई का बदला बुराई से नहीं दोगे। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा दिए, और जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऑर्डर दिया कि इसके दोनों ऊंट पर क्या है गल्ला लाद दो और वो चलेगी। ये थे जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐसे खींचा जैसे अगर हम खींचते किसी को तो दो झापड़ घूम के पक्का है, क्या कोई बर्दाश्त नहीं करेगा, पक्का मारेगा। लेकिन क्या जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास इतनी पावर है, ताकत है। एक और वाक़या सुनिए, जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ज़वे उहद में है, कह रहे हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब बंदी कर रहे हैं, पीछे हो जाओ, ऐसे हो जाओ। एक सवाद नाम के सहाबी है, जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे कहते हैं कि पीछे हो जाओ। एक पटवा कहने के बाद पीछे नहीं हुए, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास इतनी बड़ी डंडी थी, उनसे ऐसे कर दिया पेट में, उनको ऐसे कर दिया और पीछे हो। तो उन्होंने कहा कि औजाअतनी या रसूल अल्लाह, औजाअतनी या रसूल अल्लाह, आपने तो मुझे बहुत परेशान कर दिया, मेरा पेट दर्द कर रहा। औजा मैंने पेट दर्द करना, ऐसे करके औजाअतनी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खुद यक्तस्मिनी, लो ये डंडा लो, उससे बदला ले लो। तो कहने लगा मेरे पेट पर आपने ऐसा किया, और वो कपड़ा ऊपर नहीं पहने हुए थे, तुरबत की हालत थी। तो वो कहने लगा, वो साहबी कहने लगे जिस वक्त आपने ये मारा डंडा, आप मेरा पेट क्या था, साफ था, यानी खुला हुआ पेट था, आपका पेट तो ये है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको उठा दिया ऊपर तक, खुद यक्तस्मिनी। फिर क्या है, जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे उठाया तो वो डंडा कहाँ मारे, वो क्या है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बोसा ले लिया वहां पे, कहां पे, आपके पेट पर, और कहने लगे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ज़वा उहद सामने है, मुझे यकीन है, मैंने ख्वाब में देखा है कि मैं आज शहीद हो जाऊंगा। तो मैं चाहता हूं कि मेरे हाथ से जो आखिरी चीज टच हो, मेरे जिस्म से जो आखिरी चीज टच हो, वो क्या है, आपका जिसमें अधर टच हो। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे थे, और क्या सुपर पावर ताकत है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास
فلتختص منی. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تمام باتوں کو ہم عملی زندگی میں لائیں گے تب ان کا حق ادا ہوگا. ورنہ کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں تو ہم ہر وقت کرتے ہیں، سنتے ہیں، لیکن اس کو اگر فالو نہیں کریں گے تو کما حقہ، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ادا نہیں ہوگا. تو دو چیزیں آج کی تقریب میں بات آئی. ایک یہ کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اگر تم دنیا میں بھی کامیاب ہونا چاہتے ہو، آخرت میں بھی کامیاب ہونا چاہتے ہو، تمہارے لیے اصول کیا ہے؟ قرآن ہے اور نبی کا فرمان ہے. ان چیزوں کو اپنے لیے راہ عمل بنا لو اور ان میں اپنے مسائل ڈھونڈو. جہاں بھی پھنسو اللہ کی جانب رجوع کرو، جہاں بھی پھنسو نبی کی جانب رجوع کرو، تم اپنے تمام مسائل کا حل پالو گے. اللہ رب العالمین کے سننے سے رحمت کی توفیق عطا فرمائے. آخر